آج مجھے یہ وقت اتنا ہو گیا، خاص طور پر مجھے الدولۃ المکیہ للمادۃ الغیبیہ، یہ جو کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی، یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا میں اس شعر میں، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، سبحان اللہ، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اس شعر کا جلوہ وہاں پر ظاہر ہوا 1323 ہجری میں اعلیٰ حضرت حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ پہلا حج 1295 ہجری میں، یعنی اعلیٰ حضرت کی عمر شریف اس وقت جو ہے 23 سال کی تھی جب آپ حج بیت اللہ کے لیے پہلا حج کرنے کے لیے جب آپ گئے تو آپ کی عمر شریف اس وقت 23 سال کی تھی، مگر دوسرا حج آپ جب تشریف لے گئے تو یہ حج اچانک ہوا، اچانک تشریف لے گئے، کوئی پروگرام نہیں تھا، کوئی سیٹنگ نہیں تھی، اچانک امام عشق و محبت کی تیاری بنتی ہے، آپ کے گھر کے لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے تشریف لائے، اچانک دل میں نہ جانے کیسی صورت پیدا ہوئی، اعلیٰ حضرت نے کہا ہم بھی حج کے لیے چلیں گے، سبحان اللہ۔ مختصر یہ کہ اعلیٰ حضرت 1323 ہجری میں، یعنی وصال سے 10 اور 7 17 سال پہلے تقریباً امام عشق و محبت فاضل بریلوی دوسری مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی، تیاری اعلیٰ حضرت کی نہیں تھی، مگر رب ذوالجلال نے پہلے ہی سے اس کا انتظام فرما لیا تھا اور اعلیٰ حضرت کو حج کے لیے بلایا۔ آپ جب تشریف لے گئے حج بیت اللہ کے لیے تو آپ نے سنا کہ ہندوستان کے بڑے بڑے چودھری ٹائپ کے جو سڑے گلے بنے ٹائپ کے وہابی ہے وہ ہندوستان آئے ہوئے ہیں، ان میں ایک کا نام خلیل احمد امبیڈوی جو بہت بڑا دجال زمانہ تھا، اعلیٰ حضرت کو معلوم ہوا یہ بھی ہندوستان آیا، ہندوستان سے عرب آیا ہے حج کے لیے اور مکے میں موجود ہے، اور بھی ہندوستان کے کچھ اس کے چمچے آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو مکہ شریف کے گورنر تھے، جو مکہ شریف کے اس وقت جو مین آدمی تھے، ان کے پاس انہوں نے اپنی رسائی کی، یعنی پہنچ گئے، اور اس کے بعد وہاں پر ایک سوال تھا، ایک بحث جاری تھی، کس بات پر؟ حضور کے علم غیب پر۔ انہوں نے وہاں پر بات کی اور ایک سوال لکھ کر کے، ایک استفتاء لکھ کر کے مکے کے سب سے بڑے مفتی صاحب کے پاس پیش کیا۔ سب سے بڑے مفتی صاحب جو تھے ان کے پاس علم غیب رسول کے تعلق سے ایک سوال پیش کیا، اور سوال اتنا الجھا کر کے پیش کیا جن کا مطلب یہ تھا کہ یہ اس کا جواب نہ دے پائے، اور جواب دے بھی تو مکمل نہ ہو، پھر ہم اس جواب کو لے کر ہندوستان جائیں اور کہیں کہ دیکھو عرب شریف کے، مکہ شریف کے مولانا صاحب لوگوں نے بھی جو فتویٰ دیا ہے اس میں بھی حضور کا علم غیب ثابت نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد یہ تھا، ایک سوال مکے کے سب سے بڑے مفتی صاحب کے پاس پیش کیا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت پہنچے، اعلیٰ حضرت کو معلوم ہوا کہ یہاں پر ہندوستان کے وہابی آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے حضور کے علم غیب کے تعلق سے ایک عالم ربانی جو مکہ شریف کے مفتی اعظم تھے ان کے پاس پیش کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی دیر کیے فوراً اس عالم کے پاس تشریف لے گئے، اس عالم ربانی کے پاس تشریف لے گئے، اور اعلیٰ حضرت جب ان کے پاس تشریف لے گئے سلام مصافحہ معانقہ ہوا، اور اس کے بعد جب بیٹھے خیریت کے بعد جب اعلیٰ حضرت نے گفتگو شروع کی تو ڈائریکٹ علم غیب مصطفیٰ پر گفتگو شروع کی، سبحان اللہ۔ میں آپ سے ملاقات کرنے جاؤں، آپ مجھ سے ملاقات کرنے آئے، یا کوئی عالم ایک دوسرے سے ملاقات کرنے جائے گا تو اور کوئی بات کرے گا نا، حاضر و ناظر پر بحث کی کیا ضرورت، مشکل کشائی پر بحث کی کیا ضرورت، علم غیب جب کوئی میٹر ہی نہیں، مگر اعلیٰ حضرت جیسے ہی ان کے سامنے پہنچے آپ نے گفتگو شروع کی، اور 2 گھنٹے تک مسلسل اعلیٰ حضرت حضور کے علم غیب پر بات کرتے رہے، قرآن سے، حدیث سے، ائمہ کے اقوال سے اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے علم غیب کا ثبوت پیش کرتے رہے۔ وہ عالم ربانی جن کے پاس یہ سوال پہنچا ہوا تھا، اعلیٰ حضرت کی حقانی اور لاجواب گفتگو سن کر دم بخود رہ گئے، اٹھے اور الماری سے ایک کاغذ نکالا اور اعلیٰ حضرت کے پاس، اعلیٰ حضرت کے سامنے پیش کیا، اور ارشاد فرمایا کہ کچھ مولانا لوگ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے میرے پاس یہ سوال پیش کیا ہے، مگر تمہاری گفتگو سننے کے بعد میں یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم تمہارا اس وقت مکے میں تشریف لانا یہ خدا کی نعمت ہے، خدا کا کرم ہے کہ اعلیٰ امام محمد رضا اللہ نے تمہیں یہاں پر بالخصوص اسی کام کے لیے پہنچایا ہے۔
سوال دیا اور کہا اس کا جواب آپ لکھیے۔ المختصر جواب دینے کے لیے وہابیوں نے ٹائم مقرر کر دیا تھا، اتنے ٹائم تک ہم کو جواب مل جانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے جواب لکھنا شروع کیا، علماء نے ارشاد فرمایا ہمیں جلدی والا جواب نہیں چاہیے، ہمیں تفصیلی جواب چاہیے، آپ کو اس میں ٹائم دیا جاتا ہے۔ وہ مختصر یہ کہ اعلیٰ حضرت نے جواب لکھنا شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت کو اس وقت بہت شدت کے ساتھ بخار تھا، بہت تیز بخار چڑھا ہوا تھا، اعلیٰ حضرت کو بخار تھا، اور امام عشق و محبت نے اسی حالت میں اس کا جواب لکھنا شروع کر دیا۔ اس کا جواب لکھنے کے لیے آپ نے وہ پرچہ لے لیا۔ آپ اندازہ لگائیے، نہ آپ کوئی کتب خانہ لے کر گئے، نہ کوئی دلائل کے لیے کتابیں لے کر گئے، اللہ اس کے رسول کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے امام اہل سنت نے وہ پرچہ لیا اور جواب لکھنا شروع کیا۔ اللہ اکبر! اعلیٰ حضرت کو بخار ہے، بخار مجھے اور آپ کو بھی چڑھتا ہے، جب بخار چڑھتا ہے تو سارا سسٹم گھبرا جاتا ہے، سارے بدن کی کیفیت بدلی ہوتی ہے، کہاں کا لکھنا کہاں کا پڑھنا، مگر میرے امام کو اتنی شدت سے بخار ہونے کے باوجود آپ نے جواب لکھنا شروع کیا۔ مختصر یہ 8.5 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے اس کا جواب مکمل کیا۔ آپ جانتے ہو وہ جواب اتنا لاجواب تھا، اتنی موٹی کتاب کی شکل میں وہ کتاب جو تیار ہوتی ہے اس کا نام ہے الدولۃ المکیہ فی المادۃ الغیبیہ۔ 8.5 گھنٹے میں میرے امام نے قوم کے سامنے مصطفیٰ کی علم غیب کے تعلق سے دلائل کے انبار لگا دیے، قرآن کی آیتیں پیش کی، احادیث پیش کی، علماء کے اقوال پیش کیے۔ 8.5 گھنٹے میں جو کتاب لکھی ہے محققین کہتے ہیں آج فاسٹ کمپیوٹر چلانے والا بھی 8.5 گھنٹے میں اگر اسے ٹائپ کرنا چاہے تو ٹائپ نہیں کر سکتا ہے، مگر میرے امام نے 8.5 گھنٹے میں اس کتاب کو مکمل کیا۔ اللہ اکبر! ایسی لاجواب دلیلیں اس میں رکھی ہے۔ المختصر یہ کتاب جو تیار ہو گئی تو پھر شاہ مکہ شریف کے جو دربار کے شاہ پاشا تھے ان کے سامنے وہ پیش کی گئی، اور پھر علماء کرام کی چھرمٹ میں رات میں اس کتاب کو سنایا گیا۔ وہابیہ بھی موجود تھے اور اعلیٰ حضرت کی کتاب وہ عالم ربانی جن کو جواب کے لیے کہا گیا تھا وہ سنا رہے ہیں، وہابی بیچ میں اٹیک کر رہا ہے تاکہ جواب پورا نہ ہونے پائے، پوری بات نہ ہونے پائے، بیچ میں کھوچا کھاچی چالو، یہ ایسا ہے تو ایسا کیوں، ایسا ہے تو ایسا کیوں۔ اس عالم ربانی نے شاد فرمایا، وہاں کے جو پاشا تھے ان کو ارشاد فرمایا آپ کا حکم ہے میں کتاب سناؤں، مگر یہ مجھے کتاب سنانے نہیں دیتے، آپ بتائیں میں کیا کروں۔ تب انہوں نے کہا آپ پڑھیے، اب کوئی نہیں بولے گا۔ اب مختصر وہ کتاب آپ نے پوری سنائی۔ جب کتاب وہ سنا چکے تو مکہ شریف کے جو مین تھے، مکہ شریف کے جو دربار، نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، پاشا نام ان کا لقب ہے، انہوں نے جب اس کو سنا تو ارشاد فرمایا اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون۔ خدا کی قسم اس کتاب کو سننے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرما رہا ہے اور یہ وہابیہ اسے منع کر رہے ہیں۔ اللہ وہابی خائب ہوا، خاسر ہوا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا۔ اعلیٰ حضرت کی وہ کتاب آسمان کے سورج سے بھی زیادہ چمکتی ہے۔ مکے میں دھوم مچ گئی اعلیٰ حضرت کی، علماء بڑھ بڑھ کر اس میں اپنے تقریر پیش کر رہے ہیں، اپنی دستخطیں پیش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ابھی مکے میں ہے، اس کا چرچا مدینے پہنچ چکا ہے۔ سبحان اللہ! مدینے شریف میں ہلچل مچی ہے، اب خواص تو خواص عوام بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام مدرسہ ہے کون، ہمیں انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مدینہ شریف میں یعنی شہر مصطفیٰ میں مصطفیٰ کے دیوانے کا انتظار ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت مکے سے مدینہ پہنچے، لوگوں نے ملاقات کی اور علماء کرام نے اس میں اپنی تصدیقات کو پیش کیا۔ اللہ اکبر! ابھی اس کتاب پر اور بھی کچھ کہا جا سکتا ہے، ٹائم اتنا نہیں ہے حضرات، پوری گفتگو ہی نہیں ہو پاتی، لوگوں کی نگاہیں سیکنڈ پر بھی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دل چاہتا ہے تو کھول کر کے کچھ باتیں بیان کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی وہ کرامت الدولۃ البقیہ بالمادۃ الغیبیہ، 8.5 گھنٹے میں امام عشق و محبت نے اس کتاب کو تیار فرمایا۔ ایک دلیل اس کی ضرور میں آپ کو سناؤں
گا. اعلیٰ حضرت اس میں فرماتے ہیں, رب نے قرآن میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل, اے حبیب مکرم دنیا والوں سے کہہ دو, میرے بندوں سے کہہ دو کیا کہ یہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے, یعنی پوری دنیا کو رب نے فرمایا یہ تھوڑا ہے, تھوڑا رب کے نزدیک یہ تھوڑا سا سامان ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس پر ہمارا یقین ہے, مگر میں آپ سے ایک پریکٹیکلی بات پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارا دنیا کے لیے کیا بولتے ہیں؟ دنیا بہت بڑی ہے, دنیا بہت بڑی ہے, مگر قرآن کہتا ہے تھوڑا. اللہ اکبر, یہ دنیا اتنی بڑی دنیا کو قرآن کہتا ہے یہ تھوڑا ہے, مگر علم مصطفیٰ کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب پر جو فضل فرمایا ہے اس کے لیے قرآن فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب, اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے, اور اللہ کا آپ پر یہ فضل عظیم ہے. سبحان اللہ. قلیل کا یہ عالم ہے, ہم اس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتے, اس کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے, یہ قلیل کا عالم ہے. تو رب کے نزدیک جو عظیم ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کو رب نے علم قلیل نہیں علم عظیم عطا فرمایا ہے. ایسی دلیل اعلیٰ حضرت رسول پیش کی, کوئی کتاب نہیں, کوئی کتب خانہ نہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے عرض کیا یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جب یہ عرض کیا تو پھر میرے آقا غوث اعظم نے بھی رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کر دیا یا رسول اللہ احمد رضا سے ایسا سوال ہوا ہے, میرے آقا کرم فرمائیں. پھر کیا تھا؟ نگاہ مصطفیٰ اٹھتی ہے, اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں جس طرح اٹھ گئی تب میں تب آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میرے اعلیٰ حضرت نے پھر اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ کر کے, حضور غوث اعظم کو دیکھ کر, ان سے دلیل سن کر کے اب دولت المکیہ میں لکھی کہتی دنیا تک اس کتاب کا کوئی مائی کا لال جواب نہیں پیش کر سکتا ہے. اعلیٰ حضرت زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. اعلیٰ حضرت کی بہت سی کرامتیں بھی ہیں مگر وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضور غوث اعظم کے اور اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر ہم اور آپ کو چلنے کی توفیق و توفیق عطا فرمائے, نماز وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, سنت رسول پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ایک بات سن لیں, 27 تاریخ ہے آج. کب ہے؟ کل ہے کون سی تاریخ؟ 28 تاریخ کے تعلق سے بہت زیادہ واٹس ایپ فیس بک پہ چل رہا ہے کہ 28 صفر المظفر کو سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال ہے, یعنی آپ کی شہادت کا دن ہے. آپ اس دن وصال فرمائے, یہ غلط ہے. آپ کی 28 تاریخ نہیں ہے. کون سی ہے؟ 5 ربیع الاول شریف. کون تاریخ ہے؟ 5 ربیع الاول شریف ہے. ایک نہیں کئی کتابوں کا ہم نے مطالعہ کیا, اور سب سے دلیل والی جو سب سے پاورفل کتاب اس میں ہے وہ تاریخ الخلفاء حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے اسنجل کتاب جو ہے, اس میں بھی لکھا خطبات محرم میں, خاندان مصطفیٰ میں, اور بھی دیگر کتابوں میں کون سی تاریخ 5 ربیع الاول. ایک بھی کتاب میں 28 صفر المظفر نظر نہیں آیا, ایک بھی کتاب میں. بلکہ ہم نے کسی عالم کا قول پڑھا تھا فتویٰ کہ یہ شیعوں کی دین ہے. یہ کس کی دین ہے؟ شیعوں کی. جس طرح شیعوں نے اور بھی کئی گڑبڑی اہل سنت میں پھیلا کر رکھی ہے, اہل بیت کے نام کا سہارا لے کر, اسی میں سے ایک یہ بھی ہے. اس لیے ہم اہل بیت کرام پر قربان ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. مگر 28 صفر المظفر سرکار امام حسین کی تاریخ وصال کون سی؟ جو کہتے ہیں 28 ہے, دلیل ان کے ذمہ ہے. تم بھی جا کر کسی کتاب کو دکھاؤ جو پاورفل ہو, اس میں لکھا ہو. بہرحال یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے اس پر بحث کی جائے, مگر یہ بات بہت زیادہ پھیل چکی ہے. ابھی ایک صاحب کے ذریعے ہم نے یہ بھی سنا, وہ یہ کہتے ہیں ممبروں پر, ممبر و مسجد و محراب امام حسن کے نام سے خالی ہے, سونی ہے, ان پر ان کا نام نہیں لیا جاتا, ان کا ذکر نہیں سنایا جاتا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کون سا ممبر ایسا ہے, کون سی مسجد ایسی ہے, کون سا خطیب ایسا ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ساتھ امام حسن کا ذکر نہ کرتا ہو؟ ہماری مسجدوں میں الحمدللہ جہاں نبی کے شہزادے امام حسین کا ذکر ہوتا ہے, وہاں امام حسن کا بھی ذکر ہوتا ہے, نبی کے تمام اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے. یہ سب کچھ بدھیے ٹائپ کے لوگ ہیں جو مولانا لوگوں سے کھنس ہے, کسی نہ کسی بہانے علماء کو نشانہ بناؤ. مسجدوں میں بیان نہیں ہوتا, ممبروں میں بیان نہیں ہوتا. الحمدللہ ہم نبی کے تمام اہل بیت پر قربان تھے اور قربان ہے, قربان
رہیں گے الحمدللہ 28 سفر مظفر نہیں. کون سی تاریخ؟ ہماری مسجد میں الحمدللہ انشاءاللہ 5 ربیع الاول شریف کو ہی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. حضرات کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں جو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. سیکنڈ اور منٹ تو زندگی بھر ہم دیکھتے رہے اور دیکھتے رہیں گے. سن لیا کریں بس اسی کو نہیں. مولانا کبھی پسند نہ آئے تو وہ لیٹ کرتے ہیں تقریر 4 منٹ 5 منٹ لیٹ کر دیتے ہیں. اس کو تول کر کے لوگوں میں انتشار کی صورتیں پیدا نہ کریں. ہم آپ کے بھلے کے لیے بیان کرتے ہیں. جو 4 منٹ ادھر ادھر ہو گیا وہ بھی اللہ اور اللہ والوں کا ہی ذکر ہوتا. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.